کدھر شادی تے جانا ہوئے مانگتا پھرتا ہے میں کرایہ دے دو، تو شادی پر تو نہیں مانگتا تو حضور کی عزت کے لیے کرایہ مانگتا ہے۔ شادی والے تو تجھے جواباً تیرے بچے کو 1000 دیں گے نا، جن مالکوں کا تو کام کرے گا نا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، اور خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو۔ جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا ہے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو۔ ہاں وہ کریم اتنے ہیں، وہ کریم ہے سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر، ہاں جی جسے چاہیے دو عالم وہ امیدوار آئے۔ جلے وہاں تو دو عالم بھی ملے، تو مانگے تو بن مانگے مل جاتے۔ تو حضور کی عزت کے لیے جب بات ہو تو ایسے بات کرتا ہے۔ دوسری بات میں اہل سنت و جماعت، پنجابی تو بڑے ٹھنڈے ہوئے آج کل، ہاں چپ کر کے ٹر پہن دین، کسی زبردستی انہوں نے پھر کہنے ہیں روٹی لے جاؤ۔ ہاں پنجابیوں کو میں نے سمجھایا، میں نے کہا جو اتنے لفافے پر لڑ پڑے وہ ہمارا جلسہ سننے تھوڑا آیا، وہ تو چاولوں کے لیے آیا تھا۔ میں نے کہا یہاں تو 70 زخم بھی لگے ہوں تو سوائے حضور کا ہوش بھی کوئی نہیں ان کو، کیوں جی؟ تو میں نے کہا جو ایک شاپر پر لڑ پڑے وہ حضور کا جلسہ سننے نہیں آیا۔ پنجابی ویسے ہی ٹر پڑتے ہیں، کھانا پکاؤ نا، ہم کہتے ہیں نہیں کھا جاؤ، کہتے ہیں مولانا نے بات سمجھا دی۔ میں نے کہا تو یہ شاپر کے لیے آیا یہاں یا عمرے کے ٹکٹ کے لیے آیا؟ تو کام کر، مالکوں کا کام کر۔ جلیا جو یہاں سے لاکھوں لگا کر جاتے ہیں، تو کام تو کر، وہ تو پھانسی کے پھندے پر بھی آ جاتے، تو کام تو کر کے دیکھا۔ ایسے کاندھے پر چادر رکھی کدھر جا رہا ہے؟ کہتے حضور کے لیے جا رہا ہوں، بس بات ختم۔ یہ جو منظر ہے نا میں حضور کے لیے جا رہا ہوں، تو بات کو تو ختم ہے، کیوں جی؟ سبحان اللہ۔ میرے بیٹے کو انہوں نے مارا، میں تو نہیں رویا، میں تو آپ کے سامنے ہنس رہا ہوں۔ میرے بیٹے کو انہوں نے اتنا مارا، اس کی عمر بھی کوئی نہیں ہے، 14 سال 15 سال کیا عمر ہوتی ہے۔ میں تو گھر میں نہیں تھا، میرے گھر میں انہوں نے چھاپا مارا، تو اس کو پہلے تو مارتے رہے، بوٹ مارتے رہے، جب وہ گرا تو اس کے اوپر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بتا تیرا باپ پیسے کہاں سے لیتا ہے؟ اس نے کہا اسے اللہ دیتا ہے۔ کہنے لگا ہمیں تو نہیں دیتا۔ کہا تمہارا منہ ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگا تو اپنے باپ کی طرح باتیں کرتا ہے؟ اس نے کہا بیٹا جو اس کا تو باتیں تو ایسی کرنی ہے۔ میں ہنس کے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے واللہ اپنے بیٹے کو کہا، جب میں گھر پہنچا تو رویا نہیں میرے سامنے، ہنس رہا تھا، ہنس کے مجھے بتا رہا تھا ایسے آئے، پھر ایسے مجھے مارا، پھر آگے چلا، پھر پیچھے سے مجھے دھکے دیے، پھر بوٹ مارے، پھر میں گر پڑا، پھر میں اٹھا، پھر مارا، تو میں بھی ہنس رہا تھا۔ میں نے کہا پتہ کیوں مارا؟ تیرا پیو ڈاکے تو مارتا نہیں، تیرا پیو جو، میں نے کہا پتہ، کہتا مجھے بھی پتہ، اس لیے تو میں دلیر رہا۔ تو میں نے کہا پھر کیا کہتے تھے؟ کہنے لگا نکال جی کہاں رکھا ہے مال؟ اس نے کہا کوئی رکھا ہوتا، کہتے ہیں اصلہ بتا تیرے باپ نے کہاں رکھا ہے؟ اس نے کہا یہ میرے باپ کی لائبریریاں کتابیں پڑھی ہیں، ان کے پیچھے دیکھو اگر تمہیں مل جائے تو۔ اس نے تو مذاق کی، تو کتابیں انہوں نے ساری نیچے گرا دی۔ اس نے سمجھا واقعی پیچھے پڑا ہے۔ اس نے کہا بھائی اللہ کے بندو، میرے باپ نے ہمیں تربیت ہی نہیں دی۔ ایک بات وہ ضرور کہتا ہے ہر مسئلے میں کہ انہیں جانا انہیں مانا۔ تو میں نے جب گھر پہنچا تو میں نے کہا تو شہید ہو جاتا نا، مر جاتا، بڑا مزہ آنا تھا مجھے۔ تو کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ تاریخ میں یہ لکھا جاتا کہ مولانا حضور کی عزت پر بات کرتے تھے، انہیں تک نہ مارا، اس کا بیٹا مار دیا۔ تو کہنے لگا پھر میری قسمت نہیں تھی، ورنہ میں شہید ہو جاتا۔ تو میں آپ کے سامنے کتنی خوشی سے بیان کر رہا ہوں۔ تو ہمیں مارو نا، ہمارے بیٹوں، لیکن بات یہ ہے کہ بھئی پیڑاں اور تے پھکیاں اور۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بیماری اور دوائی اور، پنجابی کہتے ہیں پیڑاں اور تے پھکیاں اور، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا بھائی، دوائی اور جناب اس کا بیماری اور۔ تقریر میں کرتا ہوں، مجھے مارو نا، میں جو لاہور میں موجود تھا مجھے تو نہیں پتہ، مجھے پکڑو نا، میرا فون بھی چل رہا تھا، میں نے کوئی بند تو نہیں کیا ہوا تھا۔ یہ آخری ان کا حربہ تھا گھر پر حملہ کرنے کا کہ یہ باز آ جائے، آئندہ لکھ دے کہ میں بات نہیں کروں گا۔ میں نے کہا یہ تو نہیں نہ ہو سکتا، ہاں جی دم میں جب تک دم ہے بات ان کی ایسی کرے گا۔